أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لقد فتنا الذين من قبلهم صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ. سامعین محترم، سورہ عنکبوت کی یہ آیات اور موضوع گفتگو عشق اہل بیت کے تقاضے اور نصرت دین، فکر و بحث کا یہ چھٹا مرحلہ ہے. اس بات کی تکرار کو میں بار بار کر رہا ہوں کہ ایمان بغیر آزمائش اور امتحان کے قابل قبول نہیں ہے، اور کسی کا دعوی عشق تسلیم نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک جب تک اسے سخت آزمائشوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ان آزمائشوں سے وہ ثابت قدم نہ گزر جائے. آپ پوری تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھ لیں، ہر دور میں نیک لوگوں کا امتحان ہوتا رہا. امتحان تو تمام انسانوں کا ہوا، مگر نیک لوگوں کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ وہی ہیں جو ان امتحانوں میں ثابت قدم رہے. جب بھی کسی عاشق کی بات آتی ہے تو تاریخ عشق مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک جد الانبیاء خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نہ لے لیا جائے. اس لیے کہ قرآن کریم جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. آزمائش متعدد ایسے مقامات ہیں قرآن میں کہ جہاں بالکل واضح کیا گیا اس بات کو کہ آزمایا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ تو بالکل واضح ہے، اس میں تو بالکل یعنی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اہل علم موجود ہے، لام تاکید کے ساتھ نون ثقیلہ لا کر واضح کر دیا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے کوئی بچ جائے. لازماً تمہیں آزمایا جائے گا، آزمایا جائے گا. ہم تمہیں آزمائیں گے. کیسے آزمائیں گے؟ یہاں ذرا سی تفصیل بیان کی. ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے. مکمل خوف نہیں، اس لیے کہ مکمل خوف تو تم برداشت نہیں کر سکتے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف، کچھ بھوک، کچھ جانوں کا نقصان، کچھ مال کا نقصان، کچھ اولاد کا نقصان، گھروں کا نقصان. ان سارے نقصانات سے تمہیں گزرنا ہوگا. یہ تمہاری آزمائش ہوگی. اور ان آزمائشوں میں جو ثابت قدم گزرنے والے ہیں وہ کوئی شکوہ و شکایت نہیں کرتے، بلکہ ان کی شان کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے؟ ان کا انداز اب کہا جا رہا ہے بشر الصابرین. وہ صبر کرتے ہیں، وہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ان پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے، آزمائش آتی ہے،
تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہماری واپسی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا درود و سلام ہے۔ صلوات اللہ۔ تو یہاں جس اعتبار سے بیان کیا گیا کہ ہم آزمائیں گے، ان ساری آزمائشوں کو آپ جمع کر لیں اور دیکھ لیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام وہ عاشق خدا ہیں کہ جنہیں ان سب آزمائشوں سے گزارا گیا۔ یعنی حلب وہ شہر ہے کہ جہاں جناب ابراہیم رہتے تھے، تو عالم یہ تھا کہ بہت سی بکریاں تھیں، ان بکریوں کا دودھ نکالتے اور غریبوں محتاجوں کو وہ دودھ پلا کر سجدہ شکر میں گر جاتے۔ یہ بھی ایک پیغام ہے کہ کسی کی مدد کرنے کے بعد لوگوں پہ ظاہر کر کے اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرنا، بلکہ اگر کسی کی نصرت کرو، مدد کرو، محتاج کو سہارا دو تو شکر کا سجدہ کرنا کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس لائق سمجھا۔ سجدے کیا کرتے تھے اور بس ہم تعریف پروردگار کی۔ بس ایک مرتبہ ملائکہ نے اللہ کی خدمت میں کہا کہ تیرا یہ عاشق، تیرا یہ بندہ، تو اس کو دوست رکھتا ہے اے معبود، اور یہ آپ کو دوست رکھتا ہے، اور اسے تو دوست رکھنا ہی چاہیے، اس لیے کہ اس کو اتنی بکریاں ملی ہیں، سرمایہ ہے اس کے پاس۔ بس ایک مرتبہ مالک نے آواز دی کہ جبریل جاؤ جاؤ، تم ہمارے اس عاشق کو یہ سمجھتے ہو کہ اس لیے ہم سے محبت کر رہا ہے کہ اس کے پاس دنیا کا سرمایہ ہے؟ جاؤ جا کے دیکھو۔ جناب ابراہیم کے پاس جناب جبریل امین آئے اور ایک پہاڑ کی بلندی پر پہنچ کر اللہ کے ناموں کو، کیا خوبصورت نام ہے، اور جب ان ناموں کو لہم جبرائیل مل جائے تو پھر کس انداز سے بس ایک مرتبہ کہنا شروع کیا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ الفاظ جیسے ہی جناب ابراہیم کے کانوں میں پڑے، بس ایک مرتبہ دریائے عشق کی موجیں جوش میں آ گئی، دل لبریز ہو گیا، فوراً آئے، کہا اے بندے خدا، تو نے کتنے اچھے انداز میں میرے رب کا ذکر کیا، اگر ایک مرتبہ تو یہ ذکر اور کر دے، یہ آدھی بکریاں تجھے دینے کے لیے تیار ہیں۔ جناب جبرائیل نے پھر ان الفاظ کو دہرایا، تو اب عالم یہ ہے کہ جناب ابراہیم جھوم اٹھے اور جھوم کے کہا ایک مرتبہ اور دہرا دے کہ باقی کی بکریاں بھی تجھے دے دوں۔ جناب جبرائیل نے پھر ان کلمات کو دہرایا، ساری بکریاں دینے کے بعد ایک مرتبہ عالم یہ تھا کہ جب تیسری مرتبہ ان کے نام لیے گئے تو غش کھا کے گر پڑے، غش کھا کے گر پڑے، اور اب جب اپنے آپ کو سنبھالا تو کہا اے بندے خدا، اگر ایک مرتبہ اور تو ان الفاظ کو اپنے اسی لہجے میں دہرا دے، میں تیرا غلام بننے کے لیے تیار ہوں۔ بس ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے کہا بے شک آپ خلیل خدا ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آلہ وسلم۔ تو یہ ہے عاشق۔ میں جو آہستہ آہستہ واقعات بھی بیان کرتا چل رہا ہوں اور اشارے بھی کرتا ہوا چل رہا ہوں، قرآن کی آیات بھی جتنا میری صلاحیت ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم خود ان چیزوں کو جمع کرتے جائیں۔ میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں، آخری مجلس میں تو یقیناً کنکلوڈ کروں گا، لیکن آپ دیکھتے چلے جائیں۔ ایک عاشق کا امتحان، مال کا امتحان، ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ مال کا امتحان جب ایک عاشق کا ہوتا ہے تو مال کی بھی کوئی قیمت ہے، مال کی بھی کوئی قیمت ہے۔ دنیا والے سمجھ رہے ہیں مال کی وجہ سے، نہیں، یہ مال اس نے دیا، اسی کی راہ میں اس مال کو قربان کر کے شکر کے سجدے کرنا، اور اسی لیے حلب نام اسی لیے پڑھا کہ دودھ پلاتے تھے وہاں، اور پھر اسی جگہ پر اب ایک اور امتحان ہوا، اب اس سے بڑا امتحان ہے، کتنا سخت امتحان ہے، ذرا اس امتحان کی سختی کا اندازہ لگائیں کہ آگ کے شعلے روشن ہیں، آگ کے شعلے بلند ہیں۔ جرم کیا ہے؟ جرم وہی عشق خدا، عشق خدا۔ کیسا عشق؟ ایک عاشق کیسے یہ برداشت کر لے کہ اس کے معشوق کی جگہ کسی کو غاصبانہ قبضہ دے دیا جائے، جہاں اس کے رب کی عبادت ہونی چاہیے وہاں اپنے ہاتھوں سے بت تراش کے رکھ دیے جائیں اور لوگ اس کو سجدہ کرنے لگے۔ تو اب جناب
جناب ابراہیم سمجھاتے رہے ان کو. اچھا خیر وقت نہیں کہ میں عرض کروں، لیکن اتنا سنائی دیتا ہوں، یہ اپنے نوجوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. ہم جب جناب ابراہیم کا نام آتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک 60-65 سال کا بزرگ کہ جس نے اس بزرگی میں کہ جہاں پہنچ کر انسان کی عقل عام اعتبار سے بات کر رہا ہوں بڑی پختہ ہو جاتی ہے، دنیا سے دل ہٹ جاتا ہے، اب جا کے چیلنج کیا ہوگا نمرود کی حکومت کو. مگر ذرا تاریخ پہ نظر ڈالیں، یہ میرے بچے، میں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، 11 سال کی عمر ہے جناب ابراہیم کی. یہ 11 سال کے ابراہیم ہے جو نمرود کی حکومت کے مقابلے پر اپنے رب کے عاشق حقیقی بن کے تنہا کھڑے ہوئے. 11 سال ہمارے یہاں تو ٹین ایج کہلاتی ہے. ہمارے یہاں تو اگر ان مرحلوں پر بچوں کو متوجہ کیا جانے لگے تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے ابھی تو اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، آپ دین کی باتیں کرتے ہیں. خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر اتنا عرض کر دوں کہ ہر جس منزل تک لے جانا ہو تربیت پہلے مرحلے سے کی جاتی ہے. اور پہلا مرحلہ 11 سال 13 سال نہیں، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک نوجوان ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہے کہ مولا میری شادی ہوئی ہے، اب اللہ مجھے اولاد عطا کرے گا. وہ موقع آ رہا ہے، وہ مرحلہ قریب ہے، مولا مجھے بتائیے اولاد کی تربیت کیسے کی جائے. امام نے کہا کہ تم نے تو تربیت کرنے میں بہت تاخیر کر دی، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، آئے گا بھی دنیا میں، یہ پہلے ہی متوجہ ہو گیا، اس کی دینداری کا اندازہ لگا ہے. امام کہہ رہے ہیں تم نے بہت دیر کر دی. کیا مطلب؟ یعنی امام پیغام دے رہے ہیں کہ پہلے اس آغوش کی تربیت کرو کہ جس میں وہ بچہ آنے والا ہے. پہلے آغوش. پھر بات آ گئی تو جملہ کہتا چلوں، آغوش اگر اسلامی ہوگی تو زندہ کردار پیدا ہوگا، معاشرہ اگر اسلامی ہوگا تو زندہ قوم پیدا ہوگی. اس لیے کہ معاشرہ بھی ایک آغوش کی طرح ہے، آغوش کی طرح آہستہ آہستہ مرحلے میں. تو بس اب 11 سال کے جناب ابراہیم ہیں جو کھڑے ہوئے مقابلے پر اور بار بار دعوت دے رہے ہیں، بار بار بلا رہے ہیں، مگر جناب ابراہیم کی آواز پر کوئی کان دھرنے والا نہیں ہے. کس انداز سے گفتگو کی. یعنی یہ بھی ہمیں سیکھنا ہوگا کہ کسی کی اصلاح کرنی ہو تو اصلاح کرنے کے لیے اس کو سرعام رسوا نہیں کیا جاتا. اگر سرعام رسوا کر دیا تو آپ یاد رکھیے اب وہ ضد میں کبھی بھی نہیں سدھرے گا، اس لیے کہ بھائی تم نے تو میری توہین کر دی. جناب ابراہیم بات پیچھے کی طرف چلی گئی. خیر چھوڑتا ہوں، مختصر کرتا ہوں، 2-3 جملے صرف عرض کرنا ہوں. جناب ابراہیم کا طریقہ کیا ہے؟ جب سورج کو دیکھا اور دیکھا کہ لوگ اس کی پرستش کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہا جناب ابراہیم نے براہ راست پہلے کہ تم دیوانے ہو گئے، سورج کی پرستش ہو کر عقل نہیں ہے تمہارے اندر، بلکہ کہا کہ تم سورج کی کیوں پرستش کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا رب ہے. تو ایک مرتبہ کہا ہاں رب کو روشن ایسے ہی روشن، ایسے ہی تابان، ایسے ہی منور ہونا چاہیے. مگر انتظار کرتے رہے، جب سورج غروب ہو گیا تو کہا مگر جو غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا. یہ ہے طریقہ اصلاح کا. پہلے ان کو متوجہ کیا کہ رب کی صفت ہونی کیا چاہیے، اور پھر جب کوئی نقص نظر آیا تب کہا کہ جو ناقص ہو وہ رب نہیں ہو سکتا. یہی طریقہ ہے، پہلے پوزیٹیو بات کریں اس کے بعد متوجہ کر دیں آپ ہیں تو بہت اچھے انسان، آپ کی میں بہت بڑا آپ کا احترام کرتا ہوں، بڑی عزت کرتا ہوں، اور واقعاً آپ کی وہ خوبیاں، اس لیے کہ ہر انسان کے اندر خوبیاں زیادہ ہوں گی، خامیاں کم ہوں گی. پہلے اس کی خوبیوں کو بیان کیجئے، پھر آہستہ سے کہیے کہ اگر یہ والی بات تھوڑا سا اور اس کی اصلاح ہو جاتی تو کیا کہنے تھے. آپ یقین جانیے وہ غور کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس بندہ خدا نے مجھے متوجہ کیا. تو اسی طرح سے اب جب سب اصلاح کر چکے اور اپنی طرف سے پوری حجت تمام کر چکے اور سمجھ گئے جناب ابراہیم کہ یوں اثر نہیں ہونے والا باتوں کا، تو اب سب گئے ہوئے ہیں. یہ پھر ایک آزمائش ہے، امتحان جناب ابراہیم کی کہ دیکھیں
تم معاشرے کے آگے جھکتے ہو یا معاشرے کو بدلنے کے لیے اپنی آخری کوشش کرتے ہو؟ اپنی آخری کوشش تم کرتے ہو. چلے گئے سر، آئے سارے بتوں کو پاش کیا، کلہاڑی بڑے کی گردن میں ڈالی، آئے ہائے ہائے یہ کیا ہوا، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ جناب ابراہیم کو لائے گرفتار کر کے. یقیناً یہی ہے، یقیناً یہی ہے. تو جناب ابراہیم نے پھر کیا خوبصورت غور و فکر کی دعوت ہے، بار بار کیا خوبصورت جواب دیا ہے. یعنی اگر میں آج کے الفاظ میں کہوں تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم کس نے ان بتوں کا یہ حال کیا، ہمارے خداؤں کا کس نے یہ حال کیا؟ تو جناب ابراہیم نے جواب یہ دیا کہ بھائی جس کے پاس سے آلہ قتل برآمد ہوتا ہے وہی مجرم ہوتا ہے. کلہاڑی دیکھ لو جس کی گردن پہ، خود کچھ نہیں کہا، انہی سے کہلوا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ابراہیم کیسی بات کرتے ہو، یہ پتھر کا دودھ کیا یہ گواہی دے گا، کیا یہ بولے گا؟ تو بس پلٹ کے کہا کہ پھر ایسے کو کیوں مانتے ہو جو نہ بول سکے نہ گواہی دے سکے، جو اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتا وہ تمہاری پریشانیوں کو کیا دور کرے گا؟ یہ طریقہ ہے دیکھا. اور اب آگ روشن ہے، پھر ایک امتحان ہے، پھر ایک امتحان ہے. کیسا سخت امتحان. ایک بار وہ کہنا پڑا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، فرشتوں میں کوہرام ہے. اے معبود تیرا ایک نیک بندہ ہے جو تیرا ذکر کرتا ہے، اس کو بھی آگ کے اندر ڈال دیا گیا. اچھا جبریل جاؤ جاؤ تم پوچھ لو. جبریل آئے. اے ابراہیم اے شیخ الانبیاء کوئی حاجت؟ اب اگر یہ کہہ دے کہ حاجت نہیں ہے تو یہ غلط، یہ جھوٹ ہو جائے گا. اور اگر یہ کہہ دے کہ ہاں حاجت ہے تو یہ منافی عشق ہے کہ معشوق کی مرضی کو نظر انداز کر کے اپنی حاجت کو ترجیح دی جائے. بس یہی ایک عاشق کی علامت ہوتی ہے. امام فرما رہے ہیں کچھ چیزیں تمہیں پسند ہیں اور اللہ کو ناپسند ہے، کچھ چیزیں اللہ کو پسند ہے اور تمہیں ناپسند ہے. اپنی پسند کو چھوڑ دو اس لیے کہ اللہ کو ناپسند ہے، اور اپنی ناپسند کو اختیار کر لو اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے. یہ ہے عاشق کی علامت، یہ عاشق کی علامت. بس میرا کچھ نہیں، جس سے تو راضی ہو جائے. اگر تو راضی ہے تو پھر سب ٹھیک ہے، میں ہر راہ سے گزرنے کے لیے تیار ہوں. یہ امتحان بھی مختصر کر رہا ہوں بات کو، یہ امتحان بھی اس عاشق خدا کا کامیابی سے گزر گیا، طے ہو گیا. بڑے مراحل ہیں. اسی ایک امتحان یہاں پر اگر اسی مرحلے پر رکا جائے تو ایک تقریر چاہیے کہ یہاں کیسا عاشقی کا امتحان ہوا، کس کس کا عشق ہے. ایک اشارہ صرف کر دو. خود نمرود کی بیٹی وہ قصر کی بلندی سے کھڑی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، تماشا دیکھنے کے لیے موجود ہے. اب جب اس نے آگ کو گلزار ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے وہیں سے سوال کیا اور اللہ نے اس کی آواز کو جناب ابراہیم تک پہنچایا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ اتنی بلند آگ کی لپٹیں، یہ اتنی حرارت، یہ اتنی تپش، یہ آگ سرد کیسے ہو گئی، آگ ٹھنڈی کیسے ہو گئی. بس جناب ابراہیم نے کہا کہ یہ آگ میرے لیے ٹھنڈی ہوئی میرے رب کے حکم سے. اس نے کہا کہ اچھا اگر میں آگ کے رب پر ایمان لے آؤں تو کیا یہ آگ میرے لیے بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے؟ کہا اگر تو واقعی رب پر ایمان لے آئے دل سے تو یہ آگ تیرے لیے بھی ٹھنڈی ہو جائے گی. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور قصر کی اسی بلندی سے آگ میں چھلانگ لگا دی. جیسے ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی، اس بیٹی کے لیے، بیٹی کس کی؟ نمرود کی. ایک لمحے کے لیے جناب ابراہیم کا یہ معجزہ دیکھ کر رب کا عشق اس کے دل میں پیدا ہوا، اور اس عشق کا پیدا ہونا تھا کہ اس کے لیے بھی آگ ٹھنڈی ہو گئی.
جناب ابراہیم کے ساتھ چلی گئی. بعد میں جناب ابراہیم نے اپنے کسی بیٹے کی شادی اسی سے کری اور اسی کی نسل آگے بڑھی. اس سے اور انبیاء آئے اس دنیا کے اندر. تو جب جو جس مرحلے کے اوپر آ جائے, اور واقعات آپ نے سنے کہ ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لا کر اس آگ پر ڈال رہی ہے. ایک مرتبہ فرشتے نے پوچھا کیا کر رہی ہے, کیا تیرے اس پانی ڈالنے سے یہ آگ بجھ جائے گی؟ کہ مجھے معلوم ہے نہیں بجھے گی. کہ پھر کیوں کر رہی ہے؟ کہ اس لیے کہ میرا نام ابراہیم کے عاشقوں میں لکھا جائے گا. بھائی اسی لیے ہم نے بھی فرش ازا بچھایا, ہمارا مال سارا لگ جائے تب بھی کیا ہے کچھ عشق حسین کے آگے, مگر اس لیے کہ ہمارا نام عاشقان حسین میں لکھ دیا جائے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اور اس کے بعد کا مرحلہ بہت سخت مرحلہ ہے, آسان مرحلہ نہیں ہے. دیکھیے کیسا سخت امتحان ہے, ذرا صرف تصور کر لیجیے گا, باقی چیزوں کو تو میں نے چھوڑ دیا. خانہ کعبہ جسے ملائکہ نے حکم خدا سے اس زمین پر بنایا تھا, تعمیر کی تھی, بنیاد رکھی تھی. طوفان نوح کے موقع پر دو روایتیں, یا تو خانہ کعبہ اٹھا لیا گیا یا خانہ کعبہ بہ گیا اس طوفان میں اور اس کی بنیادیں باقی رہ گئیں. اب کتنا مشکل کام ہے اس خانہ کعبہ کی بنیادوں پر پھر اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے. مگر صرف اتنا نہیں ہے کہ گھر تعمیر کرنا ہے, اس کا مقدمہ, اس سے پہلے کا مرحلہ وہ کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ جناب ابراہیم کی عاشقی کا اب ایک اور امتحان ہے. اے ابراہیم, اپنی جوان زوجہ اور دودھ پیتے ہوئے بچے کو صحرا میں تنہا چھوڑ کے چلے جاؤ. آپ جائیں, اب تو نقشہ بدل گیا, لیکن آپ پرانی جغرافیہ میں دیکھیں کہ کیا تھا. تو 4 پہاڑ تھے, ادھر سے جبل ہند ہے, ادھر سے ابو قبیس ہے, ادھر صفا, ادھر مروہ, اور ان چاروں بلند پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹی سی وادی ہے کہ جہاں جناب ابراہیم جناب ہاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں. یہ آسان مرحلہ نہیں. ذرا سوچئے گا, آگ میں چلے جانا آسان تھا, آگ میں چلے جانا آسان تھا, مگر اپنے دل کے ٹکڑے کو 90 سال کی عمر ہے جناب ابراہیم, اور 90 سال کی عمر میں اللہ نے یہ بیٹا عطا کیا ہے, اللہ نے یہ بیٹا دیا ہے, اور اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں اس طرح چھوڑ کر چلے جانا. بس ایک عجیب فقرہ میں نے دیکھا کہ ایک حسرت کی نگاہ جناب ابراہیم نے دونوں پر ڈالی, اور اس کے بعد اپنا رخ موڑا, جانے لگے تو جناب حاجرہ سے کہا بھی کچھ نہیں کہا, بس چھوڑا اور چل گئی, اس لیے کہ حکم خدا یہی تھا. بس جناب حاجرہ پیچھے چلی 2 قدم اور پھر قدم روکے اور کہا کہ اے میرے والی و وارث, کیا میرے خدا کا یہی حکم ہے؟ جناب ابراہیم نے اشارے سے کہا کہ ہاں خدا کا یہی حکم ہے. اتنا سننا تھا جناب ہاجرہ کے چہرے پر جو اطمینان کے نقوش ابھرے ہیں, انہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر رب کا یہی حکم ہے تو پھر عاشقوں کا یہ طرز نہیں ہے کہ ان کے ماتھے پہ کوئی شکن آ جائے. حقیقی عاشق کا یہ طرز نہیں کہ ماتھے پہ کوئی شکن آ جائے. اچھا اگر رب کا یہ, جناب ابراہیم جا رہے ہیں اور مڑ کے دیکھتے جا رہے ہیں, پہاڑوں کے درمیان لقودق صحرا, ریگستان, سنسان علاقہ, آدم نہ آدم زاد, ایک جوان خاتون اپنے بچے کو لیے ہوئے. بس جب آخری مرتبہ مڑ کے دیکھا تو اب جناب ہاجرہ نظر نہیں آ رہی تھی, پہاڑ درمیان میں آ گیا تھا. اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا, اے معبود, تیرے حکم پر, تیری رضا کے لیے میں نے اپنے جوان زوجہ اور بیٹے کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا. اے میرے اللہ,
ان کی نسل میں برکت عنایت دعائیں، وہ دعاؤں کے جملے موجود ہیں. اور یہ کہہ کے ابراہیم چلے گئے. ذرا سا اندازہ کیجیے گا اور صرف سوچئے گا اس بات کو کہ شوہر جا چکا ہے، تھوڑا سا پانی ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، ہر طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اور ایک تنہا بیوی ہے جس کی آغوش میں ایک شیر خوار بچہ ہے. کتنا مشکل مرحلہ ہے. عجب نہیں کہ پہاڑ حیرت سے ہاجرہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، آسمان کے ستارے جھک جھک کے دیکھ رہے ہوں کہ یہ اللہ کی بندی، یہ اس کا عزم، یہ حوصلہ، یہ ہے عاشقوں کی صفات. ایسا یقین کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، ایسا حوصلہ کہ اس راہ میں اگر قربان ہو جاؤں تب بھی کوئی حرج نہیں، وہ راضی ہو جائے. اگر میرا بچہ بھی چلا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، بس وہ راضی ہو جائے. رات یعنی پہاڑوں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، تنہائی، اور اس میں جناب ہاجرہ بچے کو لیے ہوئے ہیں. کیسے عاشق ہیں جناب ابراہیم، اور کیسے عاشق ہیں جناب ابراہیم کے گھر والے. یاد رکھیے کوئی انسان، یہ اپنی بہنوں تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، کوئی مرد اطاعت کے میدان میں اطمینان کے ساتھ قدم نہیں بڑھا سکتا جب تک اس کی زوجہ شریک سفر نہ ہو جائے. جب تک زوجہ شریک سفر نہ ہو. اے میری بہنوں، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ طے کر لیں کہ گھر میں دین رائج ہونا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت دین کو رائج ہونے سے روک نہیں سکتی. اس لیے کہ میں جملہ مجھے یاد آ گیا، خطیب اعظم کا جملہ ہے، وہ کہتے کہ دین کی ابتدا، دین کر رائج کرنا، دین ممبروں سے رائج نہیں ہوتا، گھر کے باورچی خانے سے رائج ہوتا. اگر وہ طے کر لیں، اگر وہ طے کر لیں، اگر وہ ارادہ کر لیں. اور دیکھیے ہم کون ہیں، ہم کون ہیں؟ اگر اپنی ہستی کا، جو بار بار میں عرض کر رہا ہوں، اگر اپنی ہستی کا ادراک کر لیں، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ زوجہ ہو، چاہے وہ بچے ہوں، وہ جوان ہوں، وہ بوڑھے ہوں، ہم سب کا ایک مشن ہے، ہم سب کا ایک مقصد ہے کہ ہمیں اپنے امام کا ناصر بننا ہے. تنہا ناصر بننا آسان نہیں ہوتا. یہ بات میں نے جناب حبیب ابن مظاہر سے سیکھی ہے. جب حبیب کو خط ملا تو جناب حبیب نے کیا کہا؟ زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کیا جواب دیا؟ کہا فرزند رسول نے بلایا ہے. کہا حبیب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا اب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میں جا کے کیا کروں گا؟ بس ایک مرتبہ تڑپ گئی زوجہ اور کہا کہ حبیب میری چادر تم لے لو، اپنی تلوار مجھے دے دو. فاطمہ کا لال بلا رہا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں جا کے کیا کروں گا؟ اس وقت جناب ابراہیم، جناب حبیب کے چہرے پر جو خوشی آئی ہوگی، ان کا دل جس اطمینان سے بھر گیا ہوگا، کسی خطیب کے پاس لفظیں نہیں کہ ان کو بیان کر سکے. بس اتنا ہے کہ بہت اطمینان کے ساتھ جناب حبیب اٹھے اور کہا اے مومنہ خدا تجھے جزائے خیر دے، میں تو تجھے آزما رہا تھا. یہ ہو سکتا ہے کہ میرا آقا بلائے اور میں نہ جاؤں؟ ممکن ہے. تو کتنا مطمئن ہو گئے جناب حبیب کہ جو میرا ارادہ ہے، جو میرا خیال ہے، جو میرا مشن ہے، وہی میری زوجہ کا مشن بھی ہے. جب دونوں کا، تو یاد رکھیے آسان نہیں ہے. ہم سب کو نصرت کرنی ہے، دین کی نصرت، ایمان کی نصرت، کربلا والوں کی نصرت. اور کربلا والوں کی نصرت کا طریقہ یہی ہے کہ جس چیز کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، ہم اس ذخیرے، اس خزانے کو ہلکا نہ سمجھیں. ہم میں سے ہر ایک کو آگے بڑھنا ہے، مرد، عورت. سوچئے کتنی قربانیاں ہیں خواتین کی. ذرا دیکھیے اللہ کو اپنی اس بندی کا اس انداز میں قربانی دینا کیسا پسند آیا، کیسا پسند آیا کہ کہا اب اگر تم مرد ہو، عالم ہو، فقیہ ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہو، جب میرے کعبے کے طواف کے لیے آؤ گے، جب میرے حج کے لیے آؤ گے، اگر تم وقت کے نبی بھی ہو
تب بھی تمہیں جناب ہاجرہ کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا پڑے گا۔ میری بندی ایسا امتحان دے اور میں رب ہو کے اسے فراموش کر دوں؟ نہیں، اب کوئی، یعنی اب عالم کیا ہے؟ ایک ماں کے دل کا اندازہ لگائیں کہ بچہ پیاس کے عالم میں تڑپ رہا ہے، شوہر پاس نہیں ہے، تنہائی ہے، کہیں کوئی سہارا نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ بچے کو لٹایا، کھڑی ہوئی، اس پہاڑی پر جا کر دیکھتی ہوں شاید وہاں سے کہیں پانی نظر آ جائے۔ دوڑ کے گئی وہاں پر، دیکھا کوئی پانی نظر نہیں آ رہا، پھر واپس آئی، پھر گئی، پھر واپس آئی۔ اب جب دیکھیے صفا و مروہ کے درمیان جو حضرات جا چکے ہیں، حج سے مشرف ہوئے، عمرے کے لیے تشریف لے گئے، وہ اس بات کو جانیں گے اللہ سب کو یہ موقع نصیب فرمائے۔ ایک اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیے محمد۔ کتنا مشکل ہے انسان جب دوڑتا ہے، کیا حال ہے، بس اپنی طاقت جتنی تھی اتنا دوڑ چکی اور اب پتہ چل گیا کہ اب میرے اندر، لہذا اب آ کر بیٹھ گئی۔ اب جو بچے نے ننھی ایڑیاں لگ رہی، بس میں اس مرحلے تک آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے روکا ہوں۔ اے میرے معبود، زمزم ابلنا تھا، دنیا کو یہ نعمت ملنی تھی، کیوں بیچاری اپنی بندی کو اتنی زحمت میں ڈالا کہ جائے آئے اپنی بدن کی طاقت کا آخری لہر تک جتنا بھی طاقت تھی سب لگا دی۔ کہا یہی پیغام تو ہمیں دینا ہے، یہی بات تمہیں بتانی ہے کہ پہلے تم اٹھو، جب تم اپنی طاقت پوری لگا دو گے تب ہماری نصرت آئے گی۔ لیٹ کے ہماری نصرت کا انتظار نہ کرنا، بیٹھ کے ہماری نصرت کا انتظار نہ کرنا۔ جتنا تمہیں ذمہ دار قرار دیا ہے، جتنی طاقت تم میں ہے، جتنا بوجھ تم پر ڈالا ہے، جتنی ذمہ داری تمہاری ہے، اتنی ذمہ داری تم ادا کر دو، پھر معاملہ ہم پر چھوڑ دو۔ ابابیلوں کا لشکر آئے گا ضرور، مگر پہلے تم عبد المطلب والا ایمان پیدا کر لو۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اس کی نصرت آئے گی، اس کی نصرت کو آنے میں دیر لگتی ہے، وقت لگتا ہے آنے میں۔ یہ وقت کیوں ہوتا ہے؟ یہ وقت، یہ مہلت دی جاتی ہے دونوں کو۔ یہ مہلت عاشقوں کے لیے بھی ہوتی ہے، ظالموں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ عاشقوں کے لیے مہلت ہوتی ہے، اگر کوئی نقص ہے تو ابھی دور کر لو، اگر پیر میں کانٹا ہے تو نکال لو، اس لیے کہ چلنا ہے، اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اور ظالموں کو مہلت اس لیے دی جاتی ہے کہ اپنے ظلم کی انتہا کر کے دیکھ لو، تم ظلم کی انتہا کر لو مگر جو ہمارے ہیں ان کے قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر آتی ہے نصرت، انبیاء تک پکار اٹھتے ہیں متی نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ اللہ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی، مگر پہلے تم عاشق بن کے دکھاؤ، عاشق بن کے دکھاؤ۔ لہذا یہ امتحان عشق ہے کہ جس کے اندر جناب ابراہیم اور پھر جناب ابراہیم کے بعد دیکھتے چلے جائیں۔ میں کیا کروں، دل چاہتا تھا کہ دو چار انبیاء کا ذکر کروں کہ انہوں نے کس کس انداز سے اپنے عشق کو ثبوت فراہم کیا، اب پائے ثبوت تک پہنچایا، مگر وقت کم ہو جاتا ہے۔ بس یہی مرحلہ ہے، اور اس کے بعد اب عاشقوں کا یہ کارواں آگے بڑھ رہا ہے، اب آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ تاریخ آگے بڑھتے بڑھتے میں آپ کو اس مرحلے تک لے آؤں کہ نہروان کا معرکہ ہے، جمل گزر چکی، صفین گزر چکی، نہروان مولا کائنات کے سامنے
کون سے چہرے ہیں، کون سے افراد ہیں. یہ آزمائش تھی، یہ آزمائش تھی. اور مولا موجود ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو پکار رہے ہیں. اب ذرا سا محسوس کیجئے گا معصوم تنہا کیوں رہ جاتا ہے. جو میں نے بار بار آپ کی خدمت میں عرض کی، عاشقوں سے کمی کہاں ہو جاتی ہے، دعوی عشق کرنے والے ناکام کب ہو جاتے ہیں. یہ بڑے اہم مرحلے ہیں، بڑے اہم مرحلے ہیں. شاید عرض کیا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا کیا میں نے جنگ احد کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، شاید نہیں کیا، لیکن آج نہیں، کل بات آئے گی تو عرض کروں گا. بس مولا موجود ہے، خطبہ دے رہے ہیں اور ان کو پکار رہے ہیں. اور کس کس انداز میں مولا نے پکارا ہے، کس کس انداز میں پکارا ہے. کاش میری آنکھیں تم سے آشنا نہ ہوتی، کاش میں تمہیں جانتا نہ ہوتا، میں تمہیں نہ جانتا ہوتا. تم کیسے لوگ ہو، تم کیسے لوگ ہو. میں تمہیں پکارتا ہوں اور تم میری آواز پہ لبیک نہیں کہتے. کان رکھتے ہو مگر نہیں سنتے، آنکھیں رکھتے ہو مگر نہیں دیکھتے، زبان رکھتے ہو مگر نہیں بولتے. 5 شکوے ہیں مولا کے، 5 شکوے. وہ شکوے بیان کر دوں گا جیسے جیسے موقع ہوا، لیکن اس وقت صرف اتنا سن لیجئے کہ مولا ان کو پکار رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں. اور کس انداز میں آواز دے رہے ہیں. تمہاری مثال اس بوسیدہ کپڑے جیسی ہے، اس بوسیدہ لباس جیسی ہے جسے ایک طرف سے سیا جائے تو دوسری طرف سے ادھڑ جاتا ہے، دوسری طرف سے ادھڑ جاتا ہے. تم میرے جانے کے بعد مجھے یاد کرو گے، جب میں چلا جاؤں گا تب مجھے تم یاد کرو گے، تب یاد کرو گے مجھے. بس ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہودیوں کا عالم کھڑا ہو گیا، خطبہ سننے کے لیے آیا تھا یا گزر رہا تھا مجھے خبر نہیں، بس کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے کہا یا علی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کی زندگی کو لمحہ لمحہ دیکھ رہا ہوں، مگر آج میرا ذہن جتنا پریشانی میں مبتلا اس سے پہلے مبتلا نہیں ہوا. کل تک جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے آج وہی آپ کے خلاف تلوار کھینچے کھڑے ہیں. میں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا. بس خطبے کا انداز بدل گیا اور کہا کہ سن، اللہ اپنے نمائندوں کا امتحان لیتا ہے. اللہ نے اپنے ہر نبی کا امتحان لیا، ہر نبی کے وصی کا امتحان لیا. میرے لیے اللہ نے 14 امتحان رکھے ہیں. کتنے؟ 14 امتحان. 7 پیغمبر کی زندگی میں، 7 پیغمبر کی حیات ظاہری کے بعد میرے امتحان، یعنی یہ میرا بھی امتحان ہے اور امت کا بھی امتحان ہے. امتحان جب ہوتا ہے تو دونوں کا ہوتا ہے. امتحان سب امتحان سے، جن کے رتبے میں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جو جتنا اعلیٰ درجے پر ایمان کے فائز ہے اتنا ہی سخت اس کا امتحان ہے. کاش کہ تنگی وقت دامنگیر نہ ہو اور میں ان آنے والی تقریروں میں یہ مطالب آپ تک پہنچا سکوں، اس لیے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ باتیں بہت ابھی باقی رہ گئی اور وقت بہت مختصر ہو گیا. خیر، جتنا کم میرا امتحان لیا اور اب امام نے بیان کرنا شروع کیا. میرا پہلا امتحان اس وقت تھا کہ جب پیغمبر ذوالعشیرہ میں اپنا ناصر مانگ رہے تھے، جب پیغمبر اپنا ناصر مانگ رہے تھے کہ کون ہے نصرت کرنے والا، کہ وہ میرا پہلا امتحان تھا. اللہ نے اس امتحان میں مجھے کامیاب کیا. میں کھڑا ہوا، اب مولا اپنی بات خود بیان کر رہے ہیں. میں کھڑا ہوا، میں نے پیغمبر کی نصرت کا وعدہ کیا اور اس کے بعد ان امتحانوں کا سلسلہ آگے بڑھا. 7 امتحان میرے نبی کی زندگی میں ہوئے، 7 امتحان پیغمبر کے بعد ہونے ہیں کہ جن میں کچھ ہو چکے اور کچھ ابھی باقی ہیں، کچھ ابھی باقی ہیں. اب آج صرف سنا دیا آپ کو، میں آگے بڑھاؤں گا اس گفتگو کو، اس لیے کہ دیکھ رہا ہوں اس وقت اتنا نہیں بچا. یہ امام بتا رہے اور پھر امام نے اس کو بتایا اور وہ حیرت سے سن رہا ہے کھڑا ہوا.
حیرت سے سن رہا ہے۔ امتحان قوموں کے امتحان ہوتے ہیں، بنی اسرائیل کا امتحان ہوا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کیوں بنی اسرائیل کے واقعات کو قرآن نے اپنے دامن میں اتنا زیادہ محفوظ کیا، اس لیے کہ پیغمبر فرما رہے تھے، نبی کہہ گئے تھے کہ دیکھو جو جو غلطیاں بنی اسرائیل نے کی ہیں وہ سب غلطیاں تمہیں کرنی ہیں، تاکہ تم چونک جاؤ، جاگ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، غفلت میں مبتلا نہ ہو، اپنے آپ کو تیار کر لو، ان نقائص کو اپنے سے دور کر لو جو بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہو گئے۔ نقائص کو دور کرنا یہ بھی عاشق کی شان ہے، خوبیوں کو پیدا کرنا یہ بھی عاشق کی شان ہے۔ جب عاشق کے اندر یہ ساری باتیں پیدا ہو جائیں، قرآن کریم نے اسی لیے اتنی تفصیل سے رکھا۔ جناب موسیٰ کا دور گزر چکا، جناب موسیٰ کے دور میں کیا کیا نہیں کیا جناب موسیٰ نے ان کے لیے، کیا نہیں کیا۔ جناب موسیٰ کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے ذرا غور تو کرو۔ دیکھیے وقت نہیں ہے، مگر میرے بزرگ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، اہل علم موجود ہے، سب میرے لیے محترم ہیں، اور سارے چہرے ایسے ہیں کہ ان چہروں کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ ان کا ذکر کروں، ان کا ذکر کروں، ان کا ذکر کروں، مگر کسی کا ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ یہ ناانصافی ہوگی کہ ایک صاحب فضیلت کی بات کر دوں اور دوسرے کا نام رہ جائے۔ میرے لیے سب محترم ہیں، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو ایسی قوم ہیں کہ اگر بس ہم خود اپنے آپ کو پہچان لیں کہ ہم کون ہیں، اور اپنی خرابیوں کو اس قرآن کے آئینے میں، ایک جملہ کہا تھا کل کی تقریر میں، نہیں شاید صبح کی تقریر میں نے ایک بات کہی تھی کہ آئینہ، انسان جب تک آئینہ نہ دیکھے، کوئی ہے آپ میں سے ایسا، کوئی ہے ایسا کہ جو یہ بتا سکے کہ اس نے اپنے پورے بدن کو دیکھا ہے؟ انسان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، کوئی انسان اپنے بدن کے ہر حصے کو نہیں دیکھ سکتا، کچھ نہ کچھ اس سے مخفی ضرور رہ جاتا ہے۔ جب اپنے بدن کو خود نہیں دیکھ سکتا جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے، تو خرابیاں تو انسان کو اس آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی، خرابیاں تو نظر بھی نہیں آتی اس آنکھ سے، ان کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اصل مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آئینہ دیکھنا چھوڑ دے، جب کوئی آئینہ دیکھنا چھوڑ دے۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں آپ کو مجلس نہیں پڑھ کے سنا رہا، میں کیا مجلس پڑھوں گا، میں تو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ دعوت دوں کہ بھائی ہم سب کو آئینہ دیکھنا چاہیے، سب آئینہ دیکھنے کی عادت ڈال لیں۔ یہ آئینہ جو ظاہر کا ہے یہ بتاتا ہے چہرے پہ داغ دھبا تو نہیں ہے، اور قرآن وہ آئینہ ہے جو بتاتا ہے کردار میں دھبا تو نہیں ہے، کردار میں کوئی دھبا تو نہیں ہے۔ قرآن نے کیوں کھینچ کے کہ اب کیا کتنی نعمتیں عطا کی، کس انداز سے۔ 4 دور گزرے ہیں بنی اسرائیل کے، 4 دور، ہر دور کا ایک الگ تاریخ ہے، ہر دور کی ایک الگ تاریخ ہے۔ اس میں خاص طور سے وہ دور کہ جب حاکم وقت نے یہ طے کر لیا کہ اب ہمیں ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کو یہ باور کرانا ہے کہ تم 2nd کلاس سٹیزن ہو۔ میری بات بہت توجہ سے سنیے گا، انہیں یہ بتانا، تو کیا کیا؟ انتہائی جو حقیر اور ذلیل کام تھے وہ ان کے ذمہ کر دیے۔ دیکھیے یوں تو کوئی کام حقیر نہیں ہوتا، لیکن اگر خاص قوموں کے لیے خاص کام صرف اس لیے معین کر دیے جائیں کہ ان کو رسوا کرنا ہے، نالیوں کی صفائی کرنی ہے، اپنے سر کے اوپر تمہیں غلاظت کو ڈھونا ہے، جانوروں کا گوبر اٹھانا ہے، اور بس اسی قسم کے کام تم کو کرنے ہیں تاکہ یہ احساس رہے کہ غلام ہو، غلام ہو، غلام ہو۔ اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ غلامی کی زنجیر اب ہم کبھی توڑ نہیں سکتے۔ اس وقت جناب موسیٰ نے ان کے درمیان کھڑے ہو کے ایک لیکچر دیا۔ اس لیکچر کے 4 بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ پورا لیکچر تو نہیں سنا سکتا آپ کو، پوائنٹس آج بھی نہیں سنا رہا، آج صرف کل کی مجلس کے لیے یہ تمہید میں نے فراہم کر دی کہ کل عرض کروں گا کہ جناب موسیٰ نے ان کو کس کس بات کی طرف متوجہ کیا، کس کس بات کی طرف متوجہ کر لیا، لے کے چلے۔ اور اب جو ان پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں،
جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کے نخرے اٹھا رہا ہو، اس انداز سے ان کی فرمائشیں ہیں۔ اے موسیٰ یہ کیا بات ہے، ایک راستے سے ہم سارے نکل جائیں، ہم تو 12 قبیلے ہیں، ہم اس راستے سے سارے نہیں نکلیں گے، ہمارے لیے تو دریا میں 12 راستے بناؤ تب ہم نکلیں گے۔ جناب موسیٰ جانتے ہیں کیسی قوم ہے، جناب موسیٰ نے اچھا ٹھیک ہے 12 راستے بن گئے۔ اب جناب موسیٰ کے ہم اے موسیٰ نہیں ایسے نہیں جائیں گے ہم یہ تو درمیان میں دیواریں ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، ان میں کھڑکیاں بھی ہوں تاکہ ہم چلیں تو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں، ہمیں پتا رہے ہمارے بھائی کی اولاد کیا کر رہی ہے، ان کے بھائی کی اولاد، چلو یہ فرمائش بھی تمہاری پوری ہو گئی۔ چلے گئے جناب موسیٰ کے پیچھے پیچھے، پہنچ گئے وہاں تک۔ کیا ان میں سب اچھے تھے؟ اب بات آ گئی تو ایک فضیلت کا پیغام دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، کیا ان میں سب اچھے تھے؟ بنی اسرائیل جو چل رہے تھے پیغام، ابھی انہی میں سے جب دیکھا کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر، تو انہی میں سے کسی نے کہا تھا موسیٰ تم نے تو مروا دیا ہمیں، تم نے تو ہمیں مروا دیا، آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ تو سب اچھے نہیں تھے، مگر جب جناب موسیٰ کے حکم پر ان کے بنائے ہوئے راستے پر چلے تو اچھے بھی بچ گئے برے بھی بچ گئے۔ ہر انسان کا ایک جیسا ایمان نہیں ہوتا، ایک جیسا درجہ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ طے کر لے کہ میرے پیروں میں کمزوری ہے، میری طاقت کم ہے، مگر وہ راستہ نہیں چھوڑوں گا جو معصوم نے بتایا ہے، تو مجھے کہنے دیجئے جب ایک معصوم 12 قبیلوں کو بچا سکتا ہے تو کیا 12 معصوم ایک قبیلے کو نہیں بچا سکتا؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ ہاں میں کمزور ہوں، طاقت مجھ میں کم ہے، پہلے اپنی کمزوری کا اعتراف کریں، پہلے اپنی کمزوری کا اعتراف کریں، ہاں مجھ میں یہ کمزوری ہے، میں اپنی پوری طاقت لگا دوں گا کہ یہ کمزوری مجھ سے دور ہو جائے، کمزوری مجھ سے دور ہو جائے، ٹھوکر کھاؤں گا، گروں گا، پھر اٹھوں گا، پھر کپڑے جھاڑوں گا، پھر گروں گا، پھر اٹھ جاؤں گا۔ کسی فرشتے نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یہ تیرا بندہ ہر رات گناہ کرتا ہے، ہر صبح توبہ کر لیتا ہے، ہر رات گناہ کرتا ہے، ہر صبح توبہ کر لیتا ہے، اور اے معبود تو ہر مرتبہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کی توبہ تو چلتی نہیں زیادہ دیر تک، ذرا سی دیر میں اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ بس قدرت نے جواب دیا، ہمارے علاوہ اس کا کون ہے، اگر ہم ٹھکرا دیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہی معصومین کا جواب بھی ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، غمزدہ بھی ہوتے ہیں، مگر پھر شاید یہی کہتے ہیں ہمارے علاوہ ان کا کون ہے، ہم ان کو ٹھکرا دیں گے تو یہ کہاں جائیں گے؟ اے معبود، اس مرحلے پر مجلس آ گئی کہ سارے مجمع کی طرف سے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اے معبود تجھے اہل بیت کی عزت کی قسم ہماری ذلتوں کو عزت میں بدل دے۔ یہ صلوات پڑھیے گا محمد و آلہ۔ ہمارا عمل ہمیں نجات نہیں دلا سکتا، ہاں ان کے راستے کو پکڑے رہنا، بس ٹھیک ہے جو بھی ہوگا، جو بھی ہو، برا ہوں، غلطیاں کرتا ہوں، مگر راستہ یہ راستہ اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس راستے کو پکڑے رکھا، عشق حسین کہاں پہنچا دیتا ہے، کس منزل پر لے آتا ہے، کس منزل پر کوئی تصور نہیں کر سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی نہیں سوچ سکتا۔ وہ 5 باتیں عرض کرتا ہوں، ساری باتیں آج بیچ میں چھوٹ گئی، مجھے احساس ہو رہا ہے، مگر مولا کے 5 شکوے سن لیجئے، کل بات یہاں سے آگے بڑھے گی۔ 5 شکوے۔ پہلا شکوہ، کاش میں تم سے واقف نہ ہوتا، میں تمہیں جانتا نہ ہوتا، تم مجھے پہچانتے ہو، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو،
مگر میری آواز پہ لبیک نہیں کہتے. یہاں تک جملہ کہہ دیا مولا نے کہ اگر میرا بس چلے تو تمہارے 10 دے کر دشمن کا 1 لے لوں. خرابی میں بھی اچھائی جو ہے اس کا بیان کر رہے ہیں, خرابی میں بھی اچھائی کا بیان کر رہے ہیں. تمہارے 10 دے کر ان کا 1 لے لوں. اے مولا اتنا سخت جملہ, یہ چونکانے کے لیے, یہ جگانے کے لیے, یہ خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا قائد باطل پر ہے, مگر پھر بھی اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. تمہیں پتا ہے میں امام برحق ہوں, مگر پھر بھی میری آواز پر لبیک نہیں کہتے. یہ ہے تمہاری کمی. مولا ابھی فصلیں پکی ہوئی ہیں, مولا ابھی ٹھہر جائیے, سردی بہت ہے, گرمی بہت ہے. پہلی خرابی, پہلا شکوہ امیر المومنین کا کہ تم نے شکوہ کیا, اب جملہ سنا رہا ہوں, تم نے مجھے کمزور کر دیا, تم نے مجھے کمزور کر دیا. یہ پہلا شکوہ. دوسرا شکوہ, دل جیسے کسی نے اپنے زخموں کو کھول کے رکھ دیا ہو, جیسے کسی نے اپنے زخموں کو کھول کے رکھ دیا, اپنے زخموں کو کھول کے رکھ دیا. مولا تم نے میرا نام ان لوگوں کے ساتھ لیا جن کے اندر فضیلت کا کوئی بھی خانہ نہ تھا. علی کو اس کی اذیت نہیں ہے کہ سر پہ ضربت لگی. علی کی اصل مصیبت یہ ہے کہ تم میرا نام کن لوگوں کے ساتھ لے رہے ہو. تیسری مصیبت, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تیسری مصیبت, کہا تم نے میرا نام جگر خارا کے بیٹے کے ساتھ لیا, یعنی اور بھی زیادہ. چوتھا شکوہ, اللہ اکبر, چوتھا شکوہ مولا کہ تم نے میرے لیے یہ کہا کہ علی ملک کا حریص ہے, علی کو حکومت کی ہوس ہے. اللہ اکبر, کیسا زمانہ تھا, کیسے لوگ تھے, کیا زبان تھی, شرم نہیں آتی تھی ایسی باتیں کہتے ہوئے. جو واضح طور پہ ممبر کی بلندی سے یہ کہہ رہا ہو کہ علی کی نگاہ میں یہ دنیا نزلے کے بکری کی ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے بھی کمتر ہے, اس کے لیے یہ کہا جائے کہ ملک کے حریص ہو. اور پانچواں شکوہ, تم یہ کہتے ہو کہ علی تلوار سے ڈر گئے, علی تلوار سے ڈر گئے. اس کے جواب میں تو مولا نے بھی اور بعد میں معصومین نے بھی اس کا جواب دیا. لیکن ایک حوالہ دے کے آگے بڑھتا ہوں, کل بات ہوگی تو آگے بڑھوں گا کہ جہاں مولا نے بتایا یا اس کا جواب دیا. مجھے تلوار کی, حاکم شام کو ایک خط لکھا ہے, وہ خط نہج البلاغہ میں محفوظ ہے, جس میں کہا کہ تو نے مجھے جو تلوار کی دھمکی دی تو تیرا یہ جملہ پڑھ کے مجھے ہنسی آ گئی, اور پھر بات آگے بڑھائی, تو مجھے تلوار سے ڈرا, اور اس کے بعد مولا نے اپنے فضائل اپنی زبان سے بیان کیے. دیکھو تم کون ہو, ہم کون ہیں. بہرحال اس وقت یہی ذہن میں رکھیے کہ یہ 5 شکوے ہیں, کیسے شکوے, کیسے موقع. اسی لیے تو بار بار یہ کہہ رہے تھے میرے ساتھ رہتے ہوئے بھی شک کر رہے ہو. اور پھر وہ جملہ, وہ مارکۃ الآرا جملہ کہ یاد رکھو شک کے عالم میں ساری رات جاگ کے عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ یقین کے ساتھ چادر اوڑھ کے سو جاؤ. شک کے اندھیروں کو دور کرو. معصوم کا شکوہ ہے, کمزوریاں ہیں, ہر انسان میں کمزوری ہے, معصوم نہیں ہے, ہم کمزوریاں ہیں, نقائص ہیں. اپنے نقائص کو دور کرنا ہے, اور دور کرنے کا طریقہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا
کہ ایک کیل، ایک لوہے کا ذرہ، اس کا اپنا کوئی وزن نہیں ہوتا، لیکن جب وہ مقناطیس سے چپک جاتا ہے تو وزنی بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارا کوئی وزن نہیں، مگر بس کربلا سے وابستہ رہے، بس فرش عزا سے وابستہ رہے، فرش عزا سے وابستہ رہے۔ کیا دے سکتی ہے یہ فرش عزا؟ نہیں، کوئی نہیں سوچ سکتا۔ ایک ملک 2 سال پہلے جب ہمیں عشرہ محرم پڑھا، نام نہیں لے رہا خود سے، وہاں شاید 9 محرم کی مجلس تھی، جناب علی اصغر کے مسائل پڑھے تھے۔ اس کے بعد کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ادھیڑ 40-45 سال میری جیسے عمر کے وہ آئے، آ کے بیٹھ گئے، اتفاق سے کچھ اس طرح کے جملے آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا آپ نے جو کہا اس کا زندہ ثبوت میں سامنے بیٹھا ہوں۔ میں نے ان سے اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیں تو یہ واقعہ میں بیان کروں اوروں سے، تاکہ اور لوگ، انہوں نے کہا ہاں کیجیے بیان۔ کہا کہ جب میں پاکستان سے اس ملک میں آیا اور یہاں کے حالات اور یہاں کا ماحول اور یہاں کا کلچر دیکھا تو میں ایسا پھسلا کہ مجھے یاد ہی نہ رہا میں کون ہوں، مجھے یاد ہی نہیں رہا میں کون ہوں۔ کہ بس ایک کے بعد ایک خرابیاں پیدا ہوتی چلی گئیں، اور کہا میں اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا کہ کیا کیا خرابیاں پیدا ہو گئی، کیا پیدا ہو گئی۔ کہ میرے بہت سے دوست تھے، کچھ ان میں پرانے تھے، کچھ نئے بن گئے، لیکن انسان کے تو ہر طرح کے دوست الگ ہوتے ہیں۔ کہ ایک میرے دوست نے جو مجھے بار بار روکتا تھا اور میں اس کی بات کو سنتا نہیں تھا، وہ مجھ سے بار بار کہتا تھا یہ کن لوگوں کے اوپر پیسہ لٹا رہے ہو، اگر تم یہاں پہ آئے، تم نے ترقی حاصل کی، تمہیں دولت ملی تو اس لیے کہ اس کو یوں کما دو۔ کہ میں اس کی بات پر کان نہیں دھرتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا میں کربلا جا رہا ہوں، کیا میرے ساتھ چلو گے؟ زیارت کے لیے کربلا جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو گے؟ ان کا خود کا جملہ یہ کہ مولانا میں اتنا دور آ چکا تھا دین سے کہ اس بات نے بھی مجھ پر، لیکن اپنے دوست کے احترام میں منع نہ کر سکا۔ تو اس نے کہا اپنا پاسپورٹ مجھے دے دو، اور اس کے بعد میں اس کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی سفر عشق پہ روانہ ہو گیا، سفر کربلا پہ روانہ ہو گیا۔ کہا میں جا رہا تھا ہر جگہ، پہنچ رہا تھا، اب جو بتایا ہوا۔ کہا جب میں جناب حبیب کے روضے پر پہنچا تو وہ جو قافلے کے ساتھ خطیب تھے انہوں نے جناب حبیب کے مسائل پڑھے، اور اس مسائل میں یہی بات پڑھی کہ حبیب کے لیے بہت آسان تھا عذر پیش کر دینا، اس لیے کہ کوفے کی سرحدوں پر پابندی لگی ہوئی تھی، کوئی موقع نکلنے کا نہ تھا، لیکن حبیب نے پہلے اپنے غلام کو روانہ کیا، سواری کو باہر بھیجا، اور پھر حبیب چلے اور حبیب پہنچ گئے۔ کہ یہ وہ لمحہ تھا کہ جیسے میرے دل میں ایک بجلی سی چمک گئی ہو۔ یہ لمحہ تھا، ایک دم سے ایک خیال میرے ذہن میں آیا، میرے بھی تو اتنے دوست ہیں جن کے اوپر میں نہ جانے کتنے پیسے لٹا چکا ہوں، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ کبھی ایسا وقت آ جائے تو وہ میری آواز پر اس طرح چلا آئے؟ کہ یہ وہ لمحہ تھا، یہ وہ خیال تھا جو میرے دل میں آیا، اور اس کے بعد جیسے ایک روشنی سی تھی جو پھیلتی چلی جا رہی تھی، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے معلوم ہی نہیں تھا میں کون ہوں، بس آنکھیں برس رہی تھیں اور میں چیخ کے رو رہا تھا، میں رو رہا تھا چیخ کر۔ سب کسی نے میرا بازو پکڑا، کسی نے مجھے اٹھایا، مجھے کچھ خبر نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے اوپر کیا کیفیت طاری ہوئی، مگر کہ سلام حضرت حبیب پر کہ جب میں وہاں سے اٹھا تو میں ایک دوسرا انسان بن چکا تھا، کہا کہیں بھی انسان چلا جائے، اب اس کا پیغام ہے کہ یہ پیغام ضرور دیجیے، انسان کہیں بھی چلا جائے، بیٹھ جائے، اگر کربلا سے وابستہ ہے، اگر کربلا سے تھوڑا سا نہیں تو پلٹ کے آئے گا، یہیں پلٹ کے آئے گا، نہیں جا سکتا، آئے گا واپس۔ اس لیے کہ عشق حسین کیا ہے؟ عشق حسین
کیا ہے عشق حسین؟ آیت اللہ حسین نصب انصاریان کا ایک جملہ، ایک واقعہ پڑھنے کا بھی اب موقع نہیں رہا. وہ آقا تقی رضا، یہ وہ عالم ہیں، یہ وہ بزرگ اور فلسفی ہیں. مختصر 2 جملوں میں تعارف کرا رہا ہوں، وقت نہیں ہے بالکل بھی. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی، آیت اللہ خوئی کے شاگرد رہے، سینکڑوں شاگردوں کو تربیت دی، کتنی کتابیں لکھی، پوری زندگی خدمت دین میں گزر گئی. وقت آخر 74 سال کی عمر میں انتقال کیا. 74 سال کی عمر میں ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ ان کو علاج کے لیے یورپ لے جایا جانا تھا. تو حسین انصاریان، آیت اللہ حسین انصاریان جو ان کے دوستوں میں ہیں، انہوں نے ان کو بلایا اور ان کو بلا کے کہا میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں جانتا ہوں اس سفر سے میں واپس نہیں آ پاؤں گا، اس مرض سے مجھے شفا نہیں ملے گی. بس 2 باتیں ہیں جو تمہیں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ رقم ہے جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، مکمل اختیار ہے، اس کو جیسے چاہے خرچ کر دینا، مگر اچھا ہے کہ اسے عزاداری سید الشہداء میں خرچ کرو، ورنہ تمہیں اختیار ہے، اگر کوئی اور موقع کر دینا. اور دوسری تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں نے اتنے شاگرد بنائے، اتنی قلم سے خدمت کی، اتنی زبان سے خدمت کی، اتنا اپنی زندگی کو لگا دیا، مگر مجھے نہ اپنے قلم کی خدمت پہ بھروسہ ہے، نہ اپنے شاگردوں پہ بھروسہ ہے، کسی چیز پہ بھروسہ نہیں. میں اپنی قبر میں نہ قلم کی خدمت لے جانا چاہتا ہوں، نہ اپنی زبان کی خدمت لے جانا چاہتا ہوں. بس ایک چیز اپنے قبر میں لے جانا چاہتا ہوں، عشق حسین. اس لیے کہ مجھے بھروسہ ہے تو عشق حسین پہ ہے. کاش کہ عشق حسین قبر میں ہمارے ساتھ چلا جائے. اگر یہ عشق حسین ساتھ چلا گیا کیا بن جائے گی قبر، کیسی ہوگی وہ زندگی، میں نہیں بیان کر سکتا، نہیں بند کر سکتا. مگر جب یہ عشق آتا ہے تو قربانی کا جذبہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. جب یہ عشق آتا ہے کیا بن جاتا ہے انسان. وقت نہیں بچا اور مسائل ہو بھی گئے، کوئی ضروری نہیں کہ بہت آواز بلند ہو، لیکن دل چاہتا ہے کہ یہ شبیں ایسی ہیں کہ 2-3 منٹ اور لے لوں، کس کے مسائل پڑھوں اور کہاں سے بات شروع کروں. ہاں جناب حاجرہ پہ بات چھوڑی تھی، لہذا دل چاہتا ہے جناب حاجرہ سے ہاتھوں کو جوڑ کے یہ عرض کروں، اے بی بی حاجرہ آپ نے بڑی قربانی دی، آپ بڑا ثابت قدم رہی، آپ کا عشق ایسا عشق ہے کہ جسے دنیا بھلا نہیں سکتی. مگر اے بی بی جب آپ کا اسماعیل آپ کے سامنے آیا تھا نا تو گلے پہ صرف نشان دیکھا تھا اور اتنا پوچھا تھا میرے لال یہ گلے پہ نشان کیسا. تو اسماعیل نے بتایا بابا نے چھری رکھ دی تھی، بس غش کھا کے گر پڑی اور اس کے بعد 10 یا 11 دن جناب حاجرہ زندہ رہی، برداشت نہ کر سکی. اے بی بی آپ نے گلے پہ نشان دیکھا تھا، سینے میں پرچی تو نہیں دیکھی. اے بی بی آپ نے نشان دیکھا تھا، سینے میں پرچی تو نہیں دیکھی تھی. اے بی بی آپ کا اسماعیل پیاسا تھا تو زمین سے چشمہ ابل پڑا تھا. بی بی میں کیا کہوں، آپ کی عظمتوں کو لاکھوں سلام، مگر آپ کے نقش قدم پہ چلنے والی ایک حاجرہ مجھے کربلا میں بھی نظر آ رہی ہے. ارے نہیں ایک حاجرہ نہیں، یہاں تو حسین نے کئی حاجرہیں دنیا کے سامنے پیش کر دی. ہاں بی بی آپ برداشت نہ کر سکی تھی، مگر یہ حاجرہ آپ سے بچے کی پیاس برداشت نہ ہوئی تھی. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ کیا گزری ہوگی جناب لیلہ کے دل پر کہ جب اکبر نے میدان سے آگے کہا ہوگا بابا تھوڑا سا پانی اگر مل جاتا ہے. ختم ہو گئی مجلس، دعائیں کر لیجیے گا، جب آنکھوں میں آنسو آئے دعائیں کیجیے گا اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنے لیے بھی کیجیے گا. عزیزو ایمان کی دولت مانگیے گا، یقین کی طاقت مانگیے گا، عشق حسین مانگیے گا، عمل مانگیے گا، رزق حلال مانگیے گا، نصرت کا جذبہ مانگیے گا، وہ ساری چیزیں مانگیے گا جو کربلا والوں نے مانگی، جو کربلا والوں کو ملی. بس اتنا کہوں کیا صدمہ تھا اور بوڑھے باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی
یہ تو کوئی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. ہاں اتنا دل پہ میرا بیٹا مرنے کے لیے جا رہا تھا, میدان میں جنگ کر کے واپس پلٹا تھا, تھوڑے سے پانی کا سوال کر رہا تھا, میں پانی بھی نہ دے سکا, مگر بس مجلس ختم ہو گئی. ایک سوال آپ سے کر لوں, یہ حسین کو صدمہ کتنی دیر رہا؟ حسین کو صدمہ کتنی دیر رہا؟ بھئی تھوڑی دیر کے بعد حسین بھی اسی راہ پر روانہ ہو گئے, حسین بھی اکبر سے مل گئے. جب تک کربلا میں زندہ رہے, عصر عاشور تک حسین کو یہ صدمہ رہا, میرا اکبر پیاسا ہے. پھر تو حسین بھی اکبر سے مل گئے, مگر ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں, اے حسین آپ تو چلے گئے, مگر زینب تو کربلا کے بعد بھی زندہ رہی, لیلا تو کربلا کے بعد بھی زندہ رہی. جب بھی ٹھنڈا پانی آتا تھا کربلا گرم کرتی اکبر, کوئی بیوی کہتی اسرار, ہائے کربلا والے. اور میرا بیمار امام سید سجاد جب بھی دیکھتے, اے بابا مدینے کا جانور بھی پیاسا نہیں ذبح ہوتا, مگر ہائے میرا بابا. بار الہ ہمارے ناصروں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. معبود اس ذکر کے صدقے میں ہمارے کرداروں کو اس لائق کر دے کہ ہم واقعی ناصران امام زمانہ بن سکیں. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ واجب آئے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیر سکتا. بار الہ جو بے روزگار ہیں بہترین روزگار ہیں, اوپر سے روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت میں. بار الہ جناب علی اکبر کے ان مسائل کا صدقہ ہمارے جوانوں کو دین کا سرمایہ. معبود جو بچے امتحانوں میں شرکت کر رہے ہیں امتیازی کامیابی ہے, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں امام کے انصار امام میں شمار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع